بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 6 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الثالثۃ عشرہ کا الدرس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو صفحہ 19 سے 3 مشقیں آج کے سبق کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، التدریب الاول، اسی طرح التدریب الثانی اور التدریب الثالث۔ تو پہلی مشق میں کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے، اقرا آپ پڑھیے، تو فعل فاعل ہو گیا، آگے والی عبارت مفعول بھی۔ اقرا الدرس، اب الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یہ آپ نے قاعدہ ہدایت النحو میں دیکھا ہوگا۔ تو اب اس کو قاعدے کی روشنی میں ساکن کو آگے ملانے کے لیے کسرہ دیا۔ تو اقرا الدرس، آپ سبق پڑھیے، سبق کا مطالعہ کیجئے۔ مطلب جو پیچھے سٹوری گزری ہے سبق نمبر 5 کے اندر، تو ریان والی سٹوری، پہلے دن اسکول جانے والی، تو کہتے ہیں اس کو پڑھیے، ثم پھر دع رکھیے، علامت صح او خطا، کہتے ہیں پھر صحیح یا خطا کی یعنی غلط کی علامت رکھیے، لگائیے۔ یعنی جس طرح کسی سوال کو وہ اگر اس کے مطابق ہو جو پیچھے سٹوری وغیرہ گزری ہے تو پھر اوکے کہتے ہیں، گڈ کا نشان لگاتے ہیں، صحیح کا نشان لگاتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں، اور غلط ہو تو غلط کہتے ہیں، خطا کہتے ہیں۔ یہاں پر وہی اسلوب بتا رہے ہیں کہ یہاں نیچے کچھ سوالات ہیں تقریباً 9، تو ان میں سے کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح ہے تو اس کی آپ نے علامت صحیح لگا دینی ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے، کہتے ہیں مع تصحیح الاخطاء، کہتے ہیں جو غلط ہوگا، جو صحیح ہے تو وہ اب تو آپ نے کہہ دینا صحیح ہے، اور جو غلط ہیں تو ان کو آپ نے پھر صحیح کر کے لکھنا ہے۔ تصحیح کہتے ہیں صحیح کرنا، مطلب صحح یصحح تصحیح، مطلب کسی غلط کو چینج کر کے صحیح کرنا۔ تو بہرحال خطاؤں کو صحیح بھی کرنا ہے اور ساتھ میں علامت بھی لگانی ہے، گڈ کی اور کراس کی۔ تو پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں استیقظا۔ اب یہاں پر یہ جو استیقظا لکھا ہوا نا، یہ غلط ہے، مطلب استیقظا ہوتا ہے ماضی کا صیغہ باب استفعال سے۔ تو اب چونکہ ہو سکتا ہے پیچھے جو سٹوری میں استیقظ امر حاضر کا صیغہ گزرا ہے نا، اٹھو کے معنی میں، تو اب اس کی مشابہت میں یہاں پر زیر لگی ہو، تو وغیرہ یہ استیقظا استنصرا کے وزن پر ماضی کا صیغہ۔ تو کہتے ہیں استیقظا ریان نشیطا بنفسہ، کہتے ہیں کہ ریان خود بخود چستی سے، چلاکی سے، تر و تازگی کے ساتھ اٹھا، بیدار ہوا، جاگا۔ وجہزا، اور اس نے تیار کیا، نفسہ اپنے آپ کو، خود کو، للمدرستی اسکول کے لیے، بشکل سریع تیزی سے، جلدی سے۔ تو محاورہ بن جائے گا کہ اس نے اسکول کے لیے جلدی سے اپنے آپ کو ریڈی کیا، تیار کیا۔ اب یہ والی عبارت جو ہم نے سبق میں دیکھی ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تو اس نے بلکہ آگے سے بہانے لگائے ہیں، آپ آگے سے مطلب ناگواری کا احساس ظاہر کیا تھا۔ تو بہرحال اوپر جو انہوں نے ہم سے تقاضا کیا تھا تو اس کی روشنی میں یہ خطا ہے، یعنی آپ اس کی آگے کراس لگا دیں کہ یہ کراس ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، خطا کہہ دیں یا غلط کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی لکھیں آپ تو یہ چل جائے گا۔ اب جو غلط ہوگا، جملہ خطا والا ہوگا، تو اس میں 2 کام کرنے تھے، مع تصحیح الاخطاء، یعنی غلطیوں کو سیٹ بھی کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو درست کرتے ہیں۔ تو لم یستیقظ ریان بنفسہ، ریان خود بخود نہیں اٹھا، انما ایقظتہ امہ کی یجہز نفسہ للمدرسہ، تو بلا شبہ اس کو اس کی والدہ نے اٹھایا، جگایا، بیدار کیا، تاکہ وہ اسکول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، ریڈی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی دوسری جو آپشن تھی مع تصحیح الاخطاء والی، وہ ہم نے کر دی۔ آگے دوسرا کہتے ہیں کان ریان مسرورا للغایت، مسرورا للغایت مطلب بہت زیادہ، انتہائی خوش۔ تو کہتے ہیں کہ ریان انتہائی زیادہ، یعنی بہت زیادہ مسرور تھا، خوش تھا، عند الذهاب لاول یوم دراسہ فی المدرسہ، اسکول میں اپنے پڑھائی کے پہلے دن کے لیے جانے کے وقت یا جاتے وقت وہ بہت زیادہ خوش تھا،
تو اب ایسی صورت نہیں تھی، وہ کیا صورت تھی؟ تو اب اس کو بھی اپنی خطا لکھ لیں، خطا لکھ لیں یا غلط لکھ لیں، کراس کر لیں، جو بھی. اب اس کو سیٹ کریں جو ہم نے سٹوری میں پڑھا ہے. وہاں اس معنی میں ہم نے پڑھا ہے کہ کان ریان متوترا و حزینا، یعنی ریان متوتر یعنی حزین، پریشان، غمگین، بے چین تھا. ان دا ذہابی جانے کے وقت، لاولی یوم دراسہ فی المدرسہ، یعنی اوپر والی بار دوبارہ اسی طرح آ جائے گی، اسکول میں اپنی پڑھائی کے پہلے دن جانے کے وقت. تیسرا جملہ ہے کان ریان یرفض الذہاب الی المدرسہ. یرفض کہتے ہیں انکار کرنے کو، بہانہ بنانا، ٹھیک ہے. تو کان ریان یرفض الذہاب الی المدرسہ، ریان اسکول جانے کے لیے بہانے بنانے لگا، اسکول جانے کے وقت یا جانے کے لیے بہانے بنانے لگا، انکار کرنے لگا. ویماطل، اور ٹالم ٹول کرنے لگا، تخیر کرنے لگا. عند الاستعدادی، تیاری کے وقت، جب صبح جامعہ کے لیے یا مدرسے کے لیے جانے کا وقت تھا تو اس وقت تیاری کے وقت ٹالم ٹول کرنے لگا، لیٹ کرنے لگا. لاول یوم دراسہ، اپنی پڑھائی کے پہلے دن کے لیے. اب ظاہر ہے یہ اسی طرح جملہ گزرا ہے، یعنی اسی مفہوم کا گزرا ہے، تو وہ جملہ صحیح ہے، یہ والا صحیح ہے، اور یوں کہ لہٰذا صحیح ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھا کانت ریان، ریان کی والدہ تھیں، لا تحاول اکاذہ، اپنے اس کو جگانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی. تو کانت کا تعلق لا تحاول کے ساتھ بنائیں گے تو اب عبارت بن جائے گی ریان کی والدہ ریان کو جگانے کی کوشش نہیں کر رہی تھیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی، اس نے تو ہر طرح کا ترلا لیا ہے، محنت کی ہے. تو یہ جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے، خطا ہے، غلط ہے. اب صحیح کیا بنے گا؟ تو یہاں پر صرف منفی والا لفظ آپ نے ہٹا دینا ہے، فعل مضارع پر جو لا آئی ہے. تو کانت ریانہ تحاول اکاذہ، ٹھیک ہے، ریان کی والدہ ریان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ٹرائی کر رہی تھی. تو اب یہاں پر جو اکاذہ کی ضمیر ہے، تو ضمیر کی جگہ پر مرجع کا جو ہوتا ہے نا وہ مرجع، تو اس مرجع کو رکھ کر ترجمہ کیا جس طرح میں نے ابھی دونوں جگہ پر کیا. پانچواں جملہ ہے لم یکن ریان متوترا وخائفا عند ذہاب لاول یوم دراسہ. کہتے ہیں کہ ریان اپنی پڑھائی کے پہلے دن کے لیے جانے کے وقت خوف زدہ، پریشان نہیں تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. ھذا خطا یا غلط، یہ جملہ خطا والا ہے، غلط ہے، اس طرح نہیں گزرا. تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے کان ریان متوترا وخائفا عند ذہاب لاول یوم دراسہ. تو مطلب ساری وہ عبارت آ جائے گی. مطلب بن جائے گا کہ ریان تھا، کیا تھا؟ اپنی پڑھائی کے پہلے دن کے لیے جانے کے وقت خوف زدہ، بے چین، پریشان تھا. چھٹا جملہ ہے قال ریان، ریان نے کہا امی جان، یہاں پر یا مقدر ہے، یا امی، اے امی جان، انا مصاب بالحمہ، مجھے بخار ہے. تو یہ بھی خطا والا جملہ ہے، اس میں اس نے سر درد کا اور پاؤں جو ٹانگیں ہیں اس کے درد کا بہانہ بنایا تھا. دوبارہ آ جائے گا قال ریان امی فی رأسی علم، یا یوں کہہ لیں رأسی یؤلمنی، اسی طرح رجلی تؤلمنی، اس طرح کے الفاظ گزرے تھے، جو بھی لگانا چاہیں. تو ساتواں جملہ ہے لا یستطیع ریان ان یفارق امہ طرفۃ عین. طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے میں بھی. تو کہتے ہیں کہ ریان اپنی والدہ سے جدائی نہیں چاہتا تھا ایک لمحہ بھر، یعنی ایک لمحہ بھر بھی وہ اپنی ماں سے جدا ہونے کی سکت نہیں رکھتا تھا، نہیں چاہتا تھا. تو یہ ظاہر ہے یہ اسی طرح کا جملہ، مطلب اسی مفہوم کا جملہ گزرا ہے. تو کہہ لیں گے ھذا صحیح ہوں، ٹھیک ہے، یہ جملہ صحیح ہے، اوکے گڈ. آٹھواں جملہ ہے قالت ریان، ریان کی والدہ نے کہا سوف اکون بانتظارک ہونا، یعنی جب بچے کو بہلا پھسلا کر مدرسے میں، اسکول میں بھیج دیا، تو آخر جو ان کو وصیت کی یا ان کو مشورہ دیا کہ میں آپ کا یہاں انتظار کروں گی. جی ظاہر ہے یہ جملہ سیم گزرا ہے، تو ھذا صحیح ہوں. آگے کان ریان لا یناقش والدتہ عند الذہاب الی المدرسہ. کہتے ہیں کہ ریان نے اپنی والدہ سے جھگڑا نہیں کیا تھا. لا یناقش، مناقشہ نہیں کیا تھا، جھگڑا نہیں کیا تھا، بحث نہیں کی تھی اسکول میں جانے کے وقت. تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ غلط ہے، خطا والا ہے. تو ھذا خطا، یہ غلط ہے.
کیونکہ اس نے تو اچھی خاصی لڑائی کی تھی، جھگڑا کیا تھا اور طرح طرح کے اس نے بہانے کیے تھے۔ تو یہاں پر جملہ آ جائے گا لا منفی کے سے ہٹ کر، کان ریان یناقش والدتہ عند الذهاب الی المدرسہ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ریان ہے وہ اپنی والدہ سے اسکول جانے کے لیے جانے کے وقت جھگڑا کر رہا تھا، جب اس نے جھگڑا کیا۔ آگے دوسری مشق ہے، کہتے ہیں عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ فی جمل کاملۃ، کہتے ہیں کہ آنے والے سوالات کے جواب دیجیے کامل جملوں میں۔ تو مکمل جملوں میں ہم نے اس کے جواب دینے، یہاں پر بھی 9 سوالات ہیں۔ تو سوال ہے حل استیقظ ریان نشیطا بنفسہ، کیا ریان نے اپنے آپ کو چستی سے چلاکی سے بیدار کیا؟ لیستعد لاول یوم لہ فی المدرسہ، تاکہ وہ اپنے پہلے دن کے لیے ریڈی ہو سکے اسکول میں جانے کے لیے۔ تو اس کا آپ بنا لیں ما استیقظ ریان نشیطا بنفسہ بل ایقظتہ امہ لاجل الاستعداد للمدرسہ، مطلب ہو جائے گا کہ ریان نے اپنے آپ کو چستی چلاکی سے بیدار نہیں کیا، بلکہ اس کی والدہ نے اس کو بیدار کیا، بلکہ ریان کو اس کی والدہ نے بیدار کیا اسکول کے لیے تیار ہونے کی غرض سے یہ کے لیے۔ دوسرا ہے من ایقظ ریان من نومہ، یعنی ریان کو اس کی نیند سے کس نے بیدار کیا، جگایا، اٹھایا؟ تو اس کا لکھ لیں آپ ام ریان ہی من ایقظتہ، یعنی وہ ریان کی والدہ ہی تھیں جس نے اس کو بیدار کیا۔ تیسرا سوال ہے ماذا قالت والدۃ ریان بعد الاستیقاظ من نومہ، کہتے ہیں کہ ریان کی والدہ نے کیا کہا، کون سی بات کہی اس کی نیند سے اٹھانے کے بعد، یعنی جب وہ نیند سے اٹھ گیا تو اس کے اٹھنے کے بعد، جگانے کے بعد اس نے پھر کیا جملہ کہا؟ تو قالت یعنی ماں نے کہا اغسل وجہک و اسنانک، یعنی اپنا چہرہ، اپنے دانت دھو لو، منہ دھو لو کہہ لیں، والبس ملابسک الجدیدہ، اور اپنے نئے سوٹ، نئی جو یونیفارم ہے اس کو وہ پہن لو، وتعال للمطبخ لتناول الفطور، اور ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آ جاؤ۔ چوتھا جملہ ہے ماذا اجاب ریان عندما ایقظتہ والدتہ، یعنی ریان نے کیا جواب دیا، کیا رسپانس دیا، کب؟ کہتے ہیں اس وقت جب اس کی والدہ نے اس کو بیدار کیا، یعنی اس کو بیداری کے وقت جب بیدار کروایا گیا تو اس وقت اس کا کیا رسپانس تھا، کیا رپلائی تھا؟ تو اس کا لکھ لیں آپ، ظاہر اس نے بہانے بنانے شروع کر دیے تھے۔ تو بادآ یختلق الاعذار، عذر کی جمع اعذار، بادآ اس نے بنانے شروع کر دیے، یختلق الاعذار اس نے عذر یا جو ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے، لعدم ذهابہ الی المدرسہ، یعنی اسکول میں نہ جانے کے لیے۔ تو پانچواں جملہ ہے حل کان ریان یرفض الذهاب الی المدرسہ وجماعۃ فیہ، کہتے ہیں کیا ریان اسکول جانے کے لیے انکار کرنے لگا اور ٹال مٹول کرنے لگا، یعنی اس میں جو ٹال مٹول کرنے لگا، تاخیر کرنے لگا، یعنی کوئی اس طرح کی صورتحال تھی؟ ظاہر ہے یہ اسی طرح صورتحال تھی، نعم کان ریان یرفض الذهاب الی المدرسہ وجماعۃ فیہ۔ تو چھٹا جملہ ہے حل کان ریان یود ان یبقى فی البیت او یتوجہ الی المدرسہ، ان یبقى کے اوپر اس کا عطف ہوگا۔ تو سوال بن جائے گا کیا ریان چاہتا تھا، حل کان ریان یود، کیا ریان چاہتا تھا، خواہش رکھتا تھا کہ وہ اپنے گھر پہ رہے، ان یبقى فی البیت گھر پر رہے، یا پھر او یتوجہ الی المدرسہ، یا وہ اسکول جانا چاہتا تھا، مطلب دونوں کاموں میں سے کون سا کام کرتا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ پہلی صورت ہے، نعم کان ریان یود ان یبقى فی البیت یا فی المنزل۔ آگے ساتواں جملہ ہے من اقنع، اقنع کہتے ہیں پکا کرنے کو، راضی کرنا، کنونس کرنا، کہتے ہیں من اقنع ریان بالذهاب الی المدرسہ، اسکول میں جانے کے لیے کس نے ریان کو پکا کیا یا راضی کیا، مطمئن کیا؟ تو ظاہر ہے ماں تھی، تو اقنعتہ ریان، ریان کی والدہ نے اس کو پکا کیا، راضی کیا، کنونس کیا۔
تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ام ریان کی جگہ پر امہ، یعنی اقنعتہ امہ بالذهاب الى المدرسہ۔ آگے 8واں جملہ ہے ماذا تعلم ریان فی اول یوم لہ بالمدرسہ، کہتے ہیں کہ ریان نے کیا سیکھا۔ تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، جیسے ہوتا ہے نا تعلیم و تعلم، یعنی تعلیم مطلب سکھانا اور تعلم مطلب سیکھنا، یعنی سیکھنے سکھانے کے معاملات۔ تو ماذا تعلم ریان نے کیا سیکھا فی اول یوم، اپنے پہلے دن، لہو بالمدرسہ یعنی اپنے پہلے دن جو مدرسہ میں اسکول میں گزرا تو اس میں کیا سیکھا۔ تو ظاہر ہے اس میں دعائیں اذکار وغیرہ سیکھے تھے، تو یوں لکھ لے کہ تعلم ریان فی اول یوم لہو بالمدرسہ العدیۃ والاذکار قبل الطعام والنوم، یعنی سونے اور کھانے سے پہلے کے اذکار اور دعائیں سیکھی۔ آخری سوال ہے بماذا شعر ریان نے کیا فیل کیا، کیسا فیل کیا بعد العودۃ من المدرسہ، اسکول سے واپس لوٹنے کے بعد۔ فہل تأثر ایجابیا او سلبیا، کیا اس کا تأثر جو ہے، فیلنگ جو ہے وہ پازیٹیو تھی یا نیگیٹو، یعنی اس نے پازیٹیو اثر لیا یا نیگیٹو اثر لیا۔ تو ظاہر ہے اس نے اچھا فیل کیا تھا، تو شعر ریان بالسعادۃ بعد العودۃ من المدرسہ، مطلب اس نے اچھا فیل کیا، خوشی فیل کی اسکول سے لوٹنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ساتھ وَتَأَثَّرَ ایجابیاً، اور اس نے پازیٹیو اثر لیا۔ آگے تیسری مشق ہے التدریب الثالث هل توافق ام لا توافق ولماذا۔ اب یہاں پر 3 پیرے دیے گئے، مختصر ہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ ان جملوں سے، ان جو گفتگو کی گئی ہے ہر پیرے میں، اس بات سے متفق ہیں، ایگری ہیں، راضی ہیں یا نہیں راضی۔ جو بھی وجہ ہے آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے، یعنی جو آپ سلیکٹ کریں گے کہ متفق ہیں تو بھی بتانا پڑے گا، متفق نہیں ہیں تو بھی بتانا پڑے گا کہ کیوں، ولماذا کیوں۔ امید کرتا ہوں یہ عبارت سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب پہلے ان پیراگراف کو سمجھنا ہوگا، پھر اس سے ریلیٹڈ آپ نے اپنا جو ویو دینا ہے۔ تو پہلا پیرا ہے یفضل معظم کہتے ہیں اکثر، بھاری تعداد، تو یعنی کثرت کے معنی میں۔ تو یفضل معظم الآباء توبیخ ابنائہم بقوۃ علی اصغر الاخطاء ظنا منہم ان ذلک افضل فی تربیتہم، کہتے ہیں کہ والدین کی اکثر تعداد، معظم الآباء یعنی والدین کی جو اکثر تعداد ہے یا زیادہ تر جو ماں باپ ہیں وہ پسند کرتے ہیں، یفضل پسند کرتے ہیں، توبیخ ابنائہم اپنے بچوں کو ڈانٹنا، یعنی والدین میں سے اکثر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈانٹنا پسند کرتے ہیں، جھاڑنا پسند کرتے ہیں، بقوۃ سختی سے، علی اصغر الاخطاء چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹی سے چھوٹی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح جھاڑتے ہیں، اپنا رعب جماتے ہیں۔ تو کیوں، وجہ کیا ہوتی ہے ان کی، ظنن یہ سوچتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے، یا اس گمان سے کہ ان ذالک افضل فی تربیت، کہ یہ ان کا گھورنا جھاڑنا جو ہے یا غصہ کرنا ہے یہ ان کی تربیت میں بہتر ہوگا۔ تو یہ اوپینین ہے، ایک جو مطلب ایک سوچ ہے۔ تو کہتے ہیں حل توافق ام لا توافق، کیا آپ اس بات سے ایگری ہیں یا نہیں ایگری۔ تو اب جو میں لکھوں گا، اگر آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں یہ بھی لکھ لیں، اس سے ہٹ کر لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں لکھوں گا کہ انا لا اوافق ھذا الرأی، میں اس رائے سے ایگری نہیں ہوں، متفق نہیں ہوں، کیوں، وجہ بتاؤں گا۔ ولماذا کا جواب، وجہ یہ ہے لأن الشدۃ الزائدۃ، لأن الشدۃ الزائدۃ، یہ الف لام کے ساتھ دونوں آئیں گے، کہتے ہیں اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ جو شدت ہے، سختی ہے، قد تؤثر سلبا فی الطفل، کہتے ہیں کیونکہ جو شدت زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، یہ منفی اثر ڈالتی ہے بچوں میں۔ تو اثر سلباً مطلب منفی اثر، سلباً کہہ لیں یا سلبیاً کہہ لیں، تو یہ منفی اثر ڈالتی ہے، نیگیٹو۔ والافضل، بہتر کیا ہے، والافضل ان تکون تربیت بالرفق والنصح واللطف، بہتر یہ ہے کہ تربیت جو ہے ان کی نشو میں ہے، ان کی جو پرورش ہے وہ نرمی، نصیحت اور لطف والی صورت میں، لطف والے ایک محبت میں والے انداز میں ہونی چاہیے، ولیس بقسوۃ، اور اس میں سختی اور شدت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آگے دوسرا پیرا ہے لا یقتصر دور الابی، لا یقتصر محدود نہیں ہوتا، دور الابی یعنی ابو کا کردار، یعنی والد کا کردار یا والدین کہہ لیں،
والدین کا کردار یا والد کا کردار محدود نہیں ہوتا، یعنی صرف اسی بات پر منحصر نہیں ہوتا۔ کس بات پر؟ الدعم المالی، دعم کہتے ہیں طاقت کو، سہارا، امداد، سپورٹ، تو مالی سمراد مالی یعنی فائنینشیل۔ تو کہتے ہیں کہ والد کا کردار صرف، فحسب کا معنی ہے صرف، فقط، تو کہتے ہیں کہ لا یقتصر دور الابی الدعم المالی فحسب، فحسب کا تعلق اسی بات کے ساتھ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ باپ کا کردار صرف مالی سپورٹ پر منحصر نہیں ہوتا، یعنی مال دے دینا، اس کی جو ضروریات ہے اس کی پورا کر دینا، پیسے دے دینا، تو صرف یہی والدین کا کردار نہیں ہوتا، بل یجب علیہ، بلکہ ان پر لازم ہے، یعنی والدین پر لازم ہے۔ یہاں پر چونکہ صرف ابو لفظ گزرا ہے اس لیے ضمیر وغیرہ اس طرح، بلکہ والد پر لازم ہے کہ ان یقوم بنفسہ، بلکہ وہ خود کھڑا ہو، ببعض المہامی فی تربیت الطفل، یعنی بچے کی تربیت کی بعض ذمہ داریاں جو ہے وہ اٹھانے کے لیے خود کھڑا ہو یا خود اٹھائے، ٹھیک ہے، ان کا گویا کہ سہارا بنے۔ تو اب یہ ایک سوچ ہے، ایک جملہ ہے، تو اب اس سوچ کے ہم موافق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں اوافق حاضر رائے ایدن، کہتے ہیں کہ میں اس رائے کے موافق ہوں، یعنی اس رائے کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ اب لماذا کا جواب، یعنی اس بات کو اگر پسند کیا ہے تو اس کے وجہ بتانی پڑے گی۔ لأن دور الابی لا یقتصر علی النفقۃ فقط، کیونکہ والد کا جو کردار ہے یہ صرف نان و نفقے پر یا جو روپے پیسے پر منحصر نہیں ہے، بل یجب علیہ ان یساہم فی تربیت الطفل، کہتے ہیں بلکہ لازم ہے والد پر کہ وہ حصہ لے یا شریک ہو بچے کی تربیت میں بھی، یعنی بچے کی نشو و نما ہے، پرورش ہے، تو اس میں بھی حصہ لے، اس میں بھی شرکت کرے۔ آگے تیسرا پیراگراف ہے، کہتے ہیں یجب علی الآباء، کہتے ہیں آباء پر، والدین پر لازم ہے، واجب ہے، قبل ان یقوموا بتوجیہ الطفل وتعدیل سلوکہ، کہ بچے کی رہنمائی اور اس کے رویے کو درست کرنے سے پہلے وہ ہوں، کیا؟ ان یکون لدیہم السلوک السلیم والایجابی الذی یتعاملون بہ، کہ مطلب والدین پر لازم کیا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرنے سے پہلے، تربیت رہنمائی وغیرہ کرنے سے پہلے وہ ان کا اپنا جو رویہ ہے، لدیہم السلوک السلیم ہو، یعنی اس کا اپنا جو سلیقہ ہے وہ سلیم ہو، مطلب سلامت ہو، مطلب ان کا اپنا بھی رویہ ٹھیک ہو، اور ایجابی ہو اور مثبت ہو، ٹھیک ہے، الذی یتعاملون بہ، جس کے مطابق وہ برتاؤ کرتے ہیں، یعنی جس کے جو ان کی ڈیلی روٹین ہے، لائف ہے، تو اس میں ان کے انداز کیسے ہیں، خود اچھی تربیت ان کی ہے یا نہیں ہے، خود پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیو چیزوں کو لیتے ہیں یا نہیں، یعنی ساری چیزیں جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر وہ پہلے ہیں۔ وَكَذَلِكَ عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں اسی طرح ان پر لازم ہے، یعنی والدین پر لازم ہے، آباء پر لازم ہے کہ ان یوفروا، کہ وہ فراہم کریں، للطفل، بچے کے لیے، البیئۃ السلیمۃ، یعنی صحت افزا ماحول، اچھا ماحول فراہم کریں، یہ لازم ہے۔ تو وہ کیا کرے گا اچھا ماحول؟ التی تساعدہ علی تحسین سلوکہ، کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کی مدد کرے گا رویوں کو، سلوک کو، یعنی حسن سلوک، جو کہہ لیں اچھی جو سمت ہے، اچھا رویہ جو ہے، تو کہتے ہیں اس بات پر پھر ان کو وہ مدد دے گا، ابھارے گا۔ ویجب مراعات، کہتے ہیں اور رعایت کرنا واجب ہے، یعنی اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس کی بھی آپ نے نگاہ میں رکھنی ہے سوچ، اس سوچ کو بھی۔ کون سی؟ کہتے ہیں کہ آدمی وجود نزاعات العائلیہ امام الطفل، یعنی بچوں کے سامنے گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہیں تو ان کا نہ ہونا، ان کا نہ پایا جانا، اس کی رعایت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی اچھی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، تو ہم لکھیں گے اوافق حاضر کلام، میں اس گفتگو کی، یہ اس رائے، حاضر رائے یا بھی کر سکتے ہیں، اس رائے کی، اس کلام کی، اس گفتگو کی میں مطلب اتفاق کرتا ہوں، متفق ہوں، اس سے راضی ہوں۔ کیوں؟ لماذا، وجہ، تو وجہ ہو جائے گی لأن، لماذا سے مراد میں اوپر وہ ہیڈنگ پڑی ہے، کہیں درمیان میں آپ نے لکھ نہیں لینا، تو لأن، یعنی اس بات سے میں متفق ہوں، کیوں؟ لأن الابوین، اب جو والدین ہیں تو اس کے لیے تسنیہ جو ہے ابو کی، اس سے اگر بنائیں گے تو اس کی حالت نسبی آ جائے گی انا کی وجہ سے۔ لأن الابوین اذا کانا حسنا السلوک، کہتے اس لیے کہ جب والدین دونوں حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، یتعلم الطفل منہما السلوک الحسن، تو کہتے ہیں کہ پھر بچہ بھی ان دونوں سے اچھا سلوک سیکھے گا، اچھی سمت لے گا، ٹھیک ہے۔
تو جی یہ ہمارا جو 3 مشقوں کا سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔